السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال۔ ناظرین، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے۔ وہ ایک آمر تھے لیکن انسان بھی تھے۔ بطور انسان ان کی وفات کے بعد ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ بطور حکمران ملک کی تاریخ میں ان کے کردار پر بات ہوتی رہے گی، ان کی پالیسیوں کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ ان کے عہد میں ایک قابل ذکر واقعہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا باہمی اختلاف کو محدود کرنے کا فیصلہ تھا۔ اسی فیصلے کے نتیجے میں 90 کی دہائی میں ایک دوسرے کی بدترین مخالفت کرنے والے ایک میز پر بیٹھ گئے اور موجودہ حکومت میں اتحادی بنے بیٹھے ہیں۔ پرویز مشرف کا بڑا نعرہ سب سے پہلے پاکستان تھا۔ اس نعرے کے سیاسی مقاصد جو بھی ہوں، اپنی روح میں یہ نعرہ درست تھا۔ اگر سیاسی جماعتیں اس نعرے کے مطابق اپنی سیاست کریں تو ہمارا رخ درست سمت میں ہے، لیکن کیا واقعی سب جماعتیں اس کے مطابق چل رہی ہیں؟ افسوس کہ جواب نفی میں ہے۔ ملک کی موجودہ سیاست کو دیکھیں تو ڈور سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی جا رہی ہے۔ مسائل حل ہونے کے بجائے مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ رویوں میں سختی اور لہجوں میں تلخی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ حالات و واقعات کسی تصادم کی خبر دے رہے ہیں۔ میرے چھوٹے قائد کی حکومت میں اپوزیشن رہنماؤں پر مقدمات اور ان کی گرفتاریاں اسی رفتار سے جاری ہیں جیسے سابقہ حکومت کے دور میں تھی۔ دوسری طرف میرے کپتان ہیں جو جیل جانے کو تو تیار ہیں لیکن اے پی سی میں جانے کو تیار نہیں۔ حکومت بھی تناؤ میں کمی لانے کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ تصادم کی یہ کیفیت ملک کی جمہوریت کے لیے کس حد تک خطرناک ہے، اس کا اندازہ غالباً ہمارے رہنماؤں میں سے کسی کو بھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر خدا نخواستہ جمہوریت کی بساط لپیٹی گئی تو شیخ رشید اور پرویز الہی جیسے سیاستدانوں کو شاید کچھ مل جائے، لیکن مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے حصے کچھ نہیں آئے گا۔ ناظرین، یوں لگتا ہے جیسے پاکستانی سیاست دائروں کا سفر کرتی ہوئی واپس 90 کی دہائی میں پہنچ گئی ہے۔ اکثر تجزیہ کار سیاسی ماحول میں اس کشیدگی اور تناؤ کا ذمہ دار میرے کپتان کو قرار دیتے ہیں۔ اس بات میں کافی حد تک صداقت بھی ہے۔ ماضی میں ایک دوسرے کے شدید مخالف آج ایک ہی حکومت میں اتحادی بنے بیٹھے ہیں۔ ایسا اس لیے ممکن ہو سکا کیونکہ وہ ایک میز پر بیٹھ گئے اور اختلافات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ جانے دیا۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ میرے کپتان حالات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے جانے پر تلے ہوئے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جمہوری معاشروں میں اپوزیشن کا رویہ جارحانہ ہوتا ہے، لیکن حکومت کو ہر حال میں مفاہمانہ رویہ اپنانا پڑتا ہے۔ مگر موجودہ حکومت کا رویہ بھی جارحانہ ہے، جو بہرحال درست نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اپنی حکومت میں میرے کپتان کا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ حکومت جانے کے بعد میرے کپتان کے رویے میں مزید شدت آ چکی ہے۔ جیلیں بھرنے کی تحریک ایک انتہائی اقدام ہوتا ہے جس کا میرے کپتان اعلان کر چکے ہیں۔ اگر گرفتاریاں دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور شاید حالات کسی کے قابو میں نہ رہ سکیں۔ ان حالات میں اگر اے پی سی ہو بھی جائے تو شاید نتیجہ خیز ثابت نہ ہو پائے۔ اے پی سی میں شرکت سے انکار، لیکن جیلیں بھرنے کو تیار میرے کپتان کے اقدامات سے ملکی سیاست کا رخ کیا ہوگا؟ اس پر میرے 6 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، عملی طور پر صرف ایک جماعت ہی اپوزیشن میں ہے اور وہ ہے تحریک انصاف۔ اگر میرے کپتان اے پی سی میں شرکت نہیں کرتے تو اے پی سی کا عملی فائدہ کیا ہوگا؟ سوال نمبر 2، وہ حکومت جو لانگ مارچ، جلسوں اور استعفوں سے دباؤ میں نہیں آئی، وہ جیل بھرو تحریک سے کیسے دباؤ میں آئے گی؟ سوال نمبر 3، حکومت ایک طرف تحریک انصاف کو اے پی سی میں بلا رہی ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ لاجز میں تالے توڑے جا رہے ہیں، کیا اس رویے کے ساتھ تحریک انصاف حکومت کے ساتھ بیٹھے گی؟ سوال نمبر 4، پرویز مشرف کے دور میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے میثاق جمہوریت کیا، کیا موجودہ دور کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں نیا میثاق جمہوریت کر سکتی ہیں؟ سوال نمبر 5، کیا ہمارا ملک پرویز مشرف کی پالیسیوں کے اثرات سے نکل آیا ہے؟ سوال نمبر 6، ہماری سیاسی جماعتوں کی پہلی ترجیح پاکستان ہے یا ان کی اپنی سیاست؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ 4 اینکرز آج میرے پینل کے اندر موجود ہیں۔ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ منیف فاروق صاحب، عامر ضیاء صاحب، غریزہ فاروقی صاحبہ اور عائشہ بخش صاحبہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ عامر ضیاء صاحب ہمارے سب سے سینئر ہیں، سب سے پہلے انہی سے آغاز کرتے ہیں۔ عامر صاحب، سب سے پہلے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب، آج افسوسناک خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، کس طرح یاد رکھا جائے گا صرف پاکستان میں انہیں؟ یہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا تھا کہ جو بھی سیاسی شخصیت ہوتی ہے اس کے مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، اس کے متنازع پہلو بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی سیاستدان یا جو رہنما ہوتا ہے اس سے مبرہ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ مشرف صاحب کی جو لیگیسی ہے، ظاہر ہے آپ یہی کہیں گے کہ جی اٹس اے مکسڈ ون۔
اس میں بہت سارے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اس طرح سے کہ جی ان کے دور میں مطلب نئے اداروں کا قیام عمل میں آیا تھا, ڈیولوشن آف پاور ہوئی تھی, بہت ہی مشکل حالات تھے. ہم نے وہ دور کور کیا, بلکہ میں تو اس وقت اسلام آباد میں تھا جبکہ یہ 12 اکتوبر 1999 کو فوجی انقلاب آیا تھا. تو وہ پورا ہم نے دور دیکھا. تو اس وقت مطلب ہے کوئی کو والا عالم نہیں تھا, لوگ خوفزدہ نہیں تھے بلکہ نکل آئے تھے سڑکوں کے اوپر. اور جو ہمیشہ ہماری ایک روایت رہی کہ جب بھی فوج آتی ہے تو لوگ تالیاں بجاتے, تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کم و بیش اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو ہم نے مظاہرہ دیکھا تھا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا منصور, آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں کیونکہ ان اتنے زیادہ تنازع میں الجھی ہوئی تھیں, ان پہ اتنے بڑے بڑے کرپشن کے الزامات تھے, وہ کئی سال کے لیے بالکل irrelevant ہو چکی تھیں. اور مطلب ہے پھر ایک اور جو میں کہوں گا کہ بات کے مشرف صاحب کی دور میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو وہ ایک بڑا مشکل دور تھا پاکستان کے لیے. اور آج ہائنڈ سائڈ پہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی غالباً مشرف صاحب کو اس وار آن ٹیرر کا پارٹ بننا چاہیے تھا, نہیں بننا چاہیے تھا. لیکن جو بھی مطلب ہے کہ اگر آپ آبجیکٹیولی اس چیز کو انالائز کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جناب کیونکہ UN ریزولوشن تھے اور پاکستان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں تھا. اور پاکستان نے بہت کوشش کی تھی کہ امریکی حملے سے پہلے جو ہے وہ طالبان کو اور ان کو جو ہے مطلب القاعدہ کہ وہ کر دیں, چھوڑ دیں ساتھ طالبان, اس کا بہت کوشش کی گئی تھی لیکن وہ نہیں ہوا. اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے پاکستان جو ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ ہم بھی اپنے کہتے ہیں نا کہ وہ کرتے مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالتے. تو وہ ایک میرے خیال میں ایک درست فیصلہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا اس چیز کے اوپر. دوسری بات یہ تھا کہ بھارت سے تعلقات کے حوالے سے مشرف صاحب نے بڑے دو ٹوک انداز میں ہمیشہ کشمیر کے موقف کو رکھا, مضبوطی سے رکھا. ہم نے آگرہ میں بھی ان کو کور کیا تھا, جس طرح سے انہوں نے انڈین میڈیا کا سامنا کیا تھا, پاکستان کے کیس کو رکھا تھا. اس دور کو میں اگر مجموعی طور پہ دیکھوں تو ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ آن این ایوریج جو اکنامک گروتھ تھی وہ 7% تھی. اور میں اگر یاد کروں کہ مشرف صاحب کے آنے سے پہلے کے ڈیکیڈ کو لاسٹ ڈیکیڈ آف پاکستان کہا جاتا ہے, اس لیے وہ عشرت حسین صاحب نے ٹرم کوائن کی تھی کہ اتنی زیادہ کرپشن تھی, اتنی زیادہ بدعنوانی تھی اور اتنا زیادہ جو تھا کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے بہت ناکامی کی طرف بڑھ رہا تھا. پھر اس کے بعد 2008 سے 13 کا اور 13 سے 18 کا دور. سر مجھے اجازت دیجیے گا, میں اسی پہ کامنٹ دینا چاہوں گا. ویری انٹرسٹنگ کامنٹس. سب سے سٹیبل دور جو مجھے لگا وہ مشرف صاحب کا ہی لگا. جی 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 منیف فاروق صاحب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی. یہ کہا جاتا ہے کہ the worst democracy is still better than a dictatorship. لیکن عامر ضیاء صاحب نے جو ابھی ہمیں تصویر کشی کی ہے اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ وہ فرما رہے ہیں, جس طرح GDP کی صورتحال تھی اور دو بڑی سیاسی جماعتیں کرپشن کے الزامات کی وجہ سے وہ بالکل irrelevant ہو گئی تھی, عامر صاحب نے فرمایا. تو سر یہ تو بڑا ایک سنہری دور تھا, کیا ایسے ہی دور کے حوالے سے ان کو یاد رکھا جائے گا پرویز مشرف صاحب کو؟ بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیے پرویز مشرف صاحب کا جو دور تھا, اب کیونکہ وہ دنیا میں نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو سیاسی اعتبار سے جو آپ کا بھی بنیادی سوال ہے کہ ان کا دور کیسا تھا, یہاں وہ ایک گروتھ کا دور اس لیے تھا کیونکہ آپ نے برینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا خود کو ٹو دی امریکنز. آپ وار اگینسٹ ٹیرر میں فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے اور جو وہاں سے امداد آپ کو مل رہی تھی آپ اس پہ فلرش کر رہے تھے. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت کوئی بڑے نئے چہرے آ گئے اور بڑی کوئی کرپشن فری زندگی یا دنیا آگے چلنے لگ پڑی تو ایسا تو شاید درست نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہمیشہ سے امریکنز کو پسند تھا. ان کو پسند تھا کہ پرویز مشرف صاحب سے ڈائریکٹ ڈیلنگ ہوتی ہے, بیچ میں نہ پارلیمان ہے نہ کوئی اور ہے, نہ کوئی اور بیچ میں ایسی رکاوٹ تھی جو کہ ان کے اہداف کو یا حصول کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرے. پرویز مشرف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا شروع جس طرح 2 سال گزارے, پھر یہ ناظمین جو ضلعی بنائے کہ ٹھیک ہے اوپر سارے اپنے مرضی سے کرتے رہے, نیچے ہاکی کھیلتے رہے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر سیاستدان. پھر انہوں نے جس طرح سے 2002 کا الیکشن کانڈکٹ کروایا, پھر جس کے نتیجے میں حکومتیں بنی, وہ کیا تھا, وہ ظاہری بات ہے یہ تو نہیں تھا کہ اس وقت بڑے دودھ کے دھلے ہوئے لوگ اقتدار میں آ گئے اور سب کچھ درست ہوا. وقت گزر گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں سب کچھ ہوا. جب پرویز مشرف صاحب گئے the day he left, اس دن ملک کے حالات کیا تھے, مگر اس وقت کے فگرز نکال لیے. اس وقت ملک میں آپ کے جو دہشت گردی تھی وہ اپنی بنیادیں مضبوط کر چکی تھی. تحریک طالبان پاکستان ایگزسٹ کر چکی تھی. پرویز مشرف صاحب نے اپنے 2006 کے آخر سے لے کر اور 2007 میں جو کچھ ہوا وہ جوڈیشری سے ایک جو مٹھ بھیڑ ہے اس کا آغاز کر چکے تھے. لڑائی ان کی شروع ہو چکی تھی. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ پرویز مشرف صاحب ایک ان کا جو سیاسی دور تھا وہ ایک ایز این آپریسر جانے جاتے رہے ہمیشہ کے طور پر.
اور وہ کبھی بھی کوئی نارمل وے آف گورننس نہیں تھا جو انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا. بہرحال نہ ہی ان کی ایسی انٹروینشن کی ان کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہو. جیسے کوئی بھی آ جائے, آپ کا چوکیدار آپ کے گھر کے اوپر کھلانے کے لیے آ جائے اور کہے کہ دیکھیے جی میں نے گھر آپ سے اچھا چلا لیا ہے, لیکن ہوگا وہ تو اس کا کام نہیں ہے جو اس نے کیا ہے. اس طرح تو پھر ہم کسی ڈاکٹر سے کوئی اور کام کروا لیں اور کسی انجینئر سے کسی اور کو کوئی اور کام کروا لیں. ان کے دور کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے پاکستان کو جو اسسٹنس ملی, جو سب کچھ ہوا, وہ ایک اپنی جگہ موجود ہے چیز. ٹھیک ہے, پیسے آئے, ایک یہ نہیں تھا کہ ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی بڑے کمال کی تھی, اور دوستوں ہمیں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہوگی. یہ تو خیر بڑی میں سمجھتا ہوں بچگانہ سی بات ہوگی اگر ہم یہ کہیں گے اس دور میں کرپشن کوئی نہیں تھی. اس دور میں سب نے اپنی جیبیں بھری, جو اقتدار میں تھا اس نے اپنی جیبیں بھری, جو بھی تھا وہ ایبسلیوٹ امیونٹی انجوائے کر رہا تھا جناب پرویز مشرف صاحب مرحوم کی وجہ سے. تو وہ وقت گزر گیا. آج تو جو خود ان کا ادارہ ہے, جو پرنسپل ادارہ ہے, بے شک وہ اپنے فارمر چیف کی حفاظت بھی کرتے ہیں, ان کی عزت اور تکریم کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن پرویز مشرف صاحب کی پالیسی, ان کا سائڈ آف گورننس, ڈائریکٹ انٹروینشن, اس کا تو وہ بھی قائل نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب کے جانے کے بعد جب کیانی صاحب آئے تو پھر طریقہ کار مختلف ہو گیا. پھر یہ طریقہ کار اپنایا گیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو آگے آنے, آپ پیچھے بیٹھ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں جس سے سویلین حکومت اپنے گھٹنوں پر آ جائے گی. اور جس کی ایکسرسائز آپ نے دیکھی, آصف زرداری صاحب کا دور 2008 سے 2013 کے درمیان کیا رہا اور کیا نتیجہ نکلا اس کا, ان کو کس حد تک مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ مجھے اجازت دیجیے گا. ویل پوائنٹڈ آؤٹ. عائشہ بخش صاحبہ, یہ ساری گفتگو جو منیب صاحب نے بھی ابھی کی اور عامر زیاد صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی, تو کیا ہم دوبارہ آج اس موقع کے اوپر کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, پچھلے 75 سال ہمیشہ جمہوری ادارے جو ہیں وہ اسی ڈر میں رہتے ہیں کہ جناب بس ابھی جو ہے وہ دروازہ کھل نہ جائے کہیں پہ اور پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ لپیٹ نہ دیا جائے. اب پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جو آج یہ خبر آئی, اس کے بعد ایک دوبارہ ڈیبیٹ میں سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی. کچھ لوگ ان کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں, کچھ لوگ ان کے ناقد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا دور جو ہے بڑا ایک سیاہ دور تھا پاکستانی جمہوری اداروں کے لیے. لیکن آج کی اگر صورتحال کو ہم دیکھا جائے تو پاکستان کی جو جمہوری پارٹیاں ہیں وہ بھی آج ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک بہت پاپولر لیڈر ہیں اس ملک کے, لیکن وہ نہیں مانتے کہ میں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کروں گا. تو کیا ہمارے جمہوری اداروں نے اس ساری چیزوں کے بعد بھی ابھی تک اپنا سبق نہیں سیکھا ہے کیا؟ بہت شکریہ منصور صاحب. اور جس طرح عامر زیاد صاحب اور منیب صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں سبق تو نہیں سیکھا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہ ہم بطور قوم, نہ بطور معاشرہ, نہ ہماری قیادت, وہ کوئی بھی ہو, سیکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہمارا یقین ہے کہ ہر جان رب کی طرف سے آتی ہے, اس کی طرف لوٹ جائے گی, اور ہر کسی نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے. مشرف صاحب آئے تو کیا اس سے پہلے اگر سیاستدان ٹھیک نہیں تھے تو کیا مشرف صاحب نے جو اقدام کیا وہ آئینی اور قانونی تھا؟ انہوں نے بھی ایک اپرچونٹسٹ کی طرح اس طرز کو استعمال کرتے ہوئے ماضی کی روایات کو دیکھتے ہوئے اٹھایا, اور اس کے بعد اپنے اقتدار کو صرف طوالت دی. پاکستان کو جس طرح منیب صاحب نے بالکل درست کہا کس طرز پر چلایا گیا, مجھے تو وہ لفظ بھی اپنے ملک کے لیے استعمال کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمیں بطور ملک کس طریقے سے ہمارے حکمران چلاتے رہے اور دنیا کو بیچتے رہے ہیں. 2006 اور 2007 ہم آگے پیچھے بلوچستان اور لال مسجد کی وجہ سے ہم پھر سوات اور وزیرستان تک حکومت کی رٹ اور ریاست کی رٹ کیا رہ گئی, اس کے بعد ہم نے کتنی قربانیاں دی. جمہوریت رہی نہیں رہی, مگر جمہوریت دانوں نے کوشش کی کہ ہم واپس لے آئیں جمہوریت. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, NRO کرنا پڑا سیاست دانوں کو کہ اپنی سپیس لیں, لیکن سیاست دان وہیں کھڑے تھے جہاں آج کھڑے ہیں. کسی کو بھی حکومت سنبھالنے کے بعد یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ حکومت امانت ہے ان کے پاس عوام کی. جو کچھ پیپلز پارٹی دور میں ہوا, جو کچھ نواز شریف دور میں ہوا, شاید ہمارے سیاستدان کانوں کے کچے ہیں, یا پھر اپنا ذاتی سیاسی مفاد اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جتنے دن کی حکومت ملتی ہے اس کو طوالت دینے پر ترجیح زیادہ ہوتی ہے نسبتاً کہ ہر دن کو اس طرز پر گزاریں کہ عوام کو کچھ ڈیلیور کر دیں. عمران خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے. عمران خان صاحب سب کو چور ڈاکو کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو 10 سال وہی فائلیں دکھائی گئی ہیں جو پھر لوگ اور کچھ صحافی آ کر بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ فائلیں دکھائی گئی, ہمیں بتایا گیا یہ چور ڈاکو ہیں. یہ کیا بتانے کی باتیں ہیں, کہنے کی باتیں ہیں؟ اس ملک کا نظام کہاں کھڑا ہے؟ نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے, اس ملک کے نظام کو سوچنا چاہیے. جس کو بار بار آپ چور ڈاکو کہتے ہیں اور پھر وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو بائی ڈیفالٹ کہیں کچھ غلط ہے. قومیں اور معاشرے ایک وقت میں ایک قلم کی نوک سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں قربانی آج دینی ہے آنے والی نسلوں کے لیے. روز زہر نہیں پیا جاتا.
यहाँ कौम को रोज तकसीम किया जा रहा है, रोज जहर दिया जा रहा है, लोग रोज जाने दे रहे हैं। फैसला नहीं हो पा रहा कि इस कौम ने किस ढंग पर चलना है, जमहूरियत कैसे आगे बढ़ेगी, जिम्मेदारी कैसे ली जाएगी, जिम्मेदारी किसकी है। तो फिर आयशा बख्श साहबा, आयशा बख्श साहबा, ये जो कुछ भी आप कह रही हैं कि सबक नहीं सीखा है और कौम किस तरह आगे बढ़ेगी, तो गरीदा फारूकी साहबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जनरल परवेज मुशर्रफ तो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये निज़ाम जिस तरफ जा रहा है, एक जगह पे इमरान खान साहब कहते हैं मैं नहीं बैठूंगा मुज़ाकरात के लिए, दूसरी जगह इलेक्शन मुलतवी करने की बातें हो रही हैं, तो क्या एक और जनरल परवेज मुशर्रफ भी दोबारा आ सकते हैं पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, और बड़ा अहम सवाल है आपका। लेकिन सबसे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर ताज़ियत। अब उनका जो मामला है ज़ाती एतबार से वो उनके और अल्लाह के हवाले है, उनकी फैमिली से ताज़ियत। और एक चीज़ मंसूर साहब, आपकी अप्रिसिएशन में आपका इब्तिदाइया हमेशा बहुत जानदार होता है, लेकिन आपका इंट्रो आज का बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझे दिल से पसंद आया है, क्योंकि आपने बातों को बिल्कुल बैलेंस्ड पैमाने पे रखा है। जो ज़ाती मामला है वो डेफिनेटली जनरल मुशर्रफ का अल्लाह के हवाले, लेकिन बतौर हुक्मरान उनका एहतसाब जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान कायम और दायम है। अब उसी एहतसाब के हवाले से चंद बातें मैं सामने रखना चाहूँगी। आपने सबसे पहले पाकिस्तान जो जनरल मुशर्रफ का नारा था उसका आपने जिक्र किया। जनरल मुशर्रफ का दौर बहुत तनाज़ात का शिकार था, और एक ऐसा हुक्मरान जिसकी बुनियाद ही गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम से हो। उन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, उन्होंने एक मार्शल लॉ नाफिज किया, तो उनके जब इकदाम की बुनियाद ही, उनकी हुक्मरानी की बुनियाद ही गैर आइनी और गैर कानूनी थी, तो हम ये कतई नहीं कह सकते कि उनका दौर एक सुनहरी दौर था। तनाज़ात से भरपूर दौर था। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, खैबर पख्तूनख्वा, साबिका फाटा में जो कुछ हुआ, वो सबके सामने है। ख़वातीन के हुकूक के हवाले से जो गुफ्तगू रही, एक रेप केस के हवाले से जो गुफ्तगू रही खुसूसी तौर पर जनरल मुशर्रफ की, वो सबके सामने है। ये वो उनके इक़दामात हैं जो बतौर हुक्मरान हमेशा तनाज़ात का शिकार रहेंगे और हमेशा डिस्कस होते रहेंगे। इन पे पॉलिसी लेवल पे गुफ्तगू बहस भी जारी रहेगी। लेकिन दो तीन चीज़ें जनरल मुशर्रफ के दौरे हुक्मरानी की बड़ी अच्छी थी। अच्छा, एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 99 में जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, 2001 तक उनका जो दौरे हुक्मरानी था वो टर्बुलेंस का शिकार था। उसमें ऊंच नीच आ रही थी, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। 2001 में 9/11 का वाकया होता है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की डॉलर्स के एतबार से या वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की वजह से पाकिस्तान की लॉटरी निकल आती है। डॉलर्स आपके पास बेतहाशा आना शुरू हो जाता है, आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। एंड लेट्स माइंड इट कि उस वक्त की इकोनॉमी का आज की इकोनॉमी से मुकाबला करना कतई जस्टिफाइड नहीं है। जैसे हम 1960 की दहाई से जनरल अयूब के ज़माने से आज तक बाहर नहीं निकलते। भाई उस ज़माने के जियोग्राफिकल डायनामिक्स, उस ज़माने के इंटरनेशनल करेंसीज के डायनामिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमी के डायनामिक्स आज के डायनामिक्स से बहुत डिफरेंट है। एक तो ये छोटी सी चीज़, ठीक है। लेकिन जो जनरल मुशर्रफ ने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा दिया था, जनरल मुशर्रफ वो वाहिद हुक्मरान रहा है, बावजूद इसके कि फौजी डिक्टेटर था। आई हैव नो लव लॉस्ट, आई माइट हैव रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम, क्योंकि मेरा उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक भी था, उनकी फैमिली के साथ अभी तक भी है, बट आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर हिम बिकॉज ही हैज बीन अ डिक्टेटर। बट हैविंग सेड दैट, आज तक लोकल गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्शन हुए हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में हुए हैं, ऑन टाइम हुए हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी आती है, लोकल बॉडीज इलेक्शन मुलतवी करवा दिए जाते हैं। 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, लोकल बॉडीज इलेक्शन मुलतवी करवा दिए जाते हैं। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन मुलतवी करवा दिए जाते हैं। पंजाब में तो बिल ही उड़ा दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इदारे तहरील कर दिए जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ शिकवा किया जाता है कि आर्मी कुछ नहीं करने देती, मिलिट्री कुछ नहीं करने देती, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं करने देती, तो भाई क्या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने से आपको मिलिट्री ने रोका? क्या मिलिट्री आपको मना करती है, एस्टैब्लिशमेंट आपको मना करती है कि आप इख्तियार अवाम तक मुंतकिल ना करें? तो ये एक चीज जनरल मुशर्रफ के दौरे हुक्मरानी की बड़ी अच्छी थी। फिर मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि 2001 ऑनवर्ड्स डॉलर्स आना शुरू हुए, आपके मुल्क में डॉलर्स की रेल ट्रेल हो गई, आप इत्तेहादी बन गए, दुनिया में आपका एक मकाम बन गया अमेरिका का इत्तेहादी होने की वजह से। तो आपका यहाँ पे इकोनॉमी स्टेबल होना शुरू हुई। उस इकोनॉमी के स्टेबल होने से आपका एक मीडिया का बूम आया, आपका टेलीकॉम का बूम आया, आपका एक इंटरनेट का बूम आना पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ। तो ये वो चीजें हैं जो कि जनरल मुशर्रफ के दौरे हुक्मरानी में उनके क्रेडिट पर जा सकते हैं, बल्कि डेफिनेटली उनके क्रेडिट पर रहेंगे। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। जनरल मुशर्रफ बतौर हुक्मरान जितने भी तनाज़ात का शिकार रहे हों, लेकिन उनकी एक यूनाइटिंग फैक्टर था,
ان کی پرسنالٹی کا ایک یونائٹنگ فیکٹر تھا. انہوں نے اسی یونائٹنگ فیکٹر کی وجہ سے عمران خان کو اپنے ساتھ ملا لیا. اسی یونائٹنگ فیکٹر کی وجہ سے انہوں نے مجبور کر دیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو جائے, جو کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی. اب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی لندن میں تو سائن ہو گیا, لیکن وہ 1 سال تک بھی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پہ عمل نہیں ہو سکا. کس نے توڑا سب سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی؟ کس نے آ کے کہا کہ مفاہمت کے قوانین جو ہوتے ہیں یا مفاہمت کے معاہدے کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہوتے؟ 2013 سے 2018 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں نون لیگ کس طرح عدالتوں میں کالا کوٹ پہن کے جاتی رہی؟ 2008 سے 2013 تک. 2013 میں نون لیگ کی حکومت آتی ہے, اس کے بعد سے کس طرح پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن کے عدالتوں میں جاتی ہے. یہ سب کے سامنے ہے, یہ سب کے سامنے. غریزہ فاروقی صاحب, مجھے ایک بریک کا ذرا مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میرے خیال میں کافی ڈیٹیل سے ہم نے جنرل پرویز مشرف صاحب کا جو ایرا ہے اس کو ایویلیویٹ کیا ہے. لیکن سوال یہی ہے میرا, دوبارہ اپنے تمام پینلسٹ سے یہی سوال ہوگا کہ اب جو صورتحال آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوبارہ ایک ایسے خطرناک موڑ کے اوپر آ کے کھڑے ہو رہے ہیں جہاں پہ ایک اور اس طرح کا ایرا جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہو سکتا ہے؟ اور ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان میں جب بھی اس قسم کا ایرا شروع ہوتا ہے تو پھر 10 سال سے پہلے ختم کبھی بھی نہیں ہوتا. مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کی. عامر زیاد صاحب, جو بھی اب تک ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اور وہ تھا احتساب کا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ان کے دور کے اندر, اس کے بعد اس ملک میں ان کا احتساب ہو سکا یا نہیں ہو سکا؟ خیر, احتساب تو اس ملک میں کسی کا بھی نہیں ہو سکا. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ بڑی بڑی کرپشن میں ملوث رہے, جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, تو یقیناً وہ احتساب نہیں ہو سکا. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ مطلب ہے ادارہ ان کے ساتھ کھڑا رہا آخر تک. اور ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے, آج تو بہت ہائنڈ سائڈ میں لوگ کہہ دیتے کہ جی انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا. ان حالات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جس حالات میں یہ ملٹری ٹیک اوور ہوا تھا. اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سفر میں تھے, پی آئی اے کے جہاز میں واپس آ رہے تھے, تو ان کے اوپر تمام ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا تھا. نواز شریف جو جن پہ ہائی جیکنگ کا کیس تھا, وہ مطلب ہے کہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد کیس تھا نواز شریف صاحب پر, اور اس بات پہ مجبور کیا جا رہا تھا کہ بے شک وہ طیارہ بھارت میں اتر جائے. یہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے, اس میں ساری کوئی چیز اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے. اور اس حوالے سے جب پاک فوج نے یہ دیکھا تو ادارے نے خود بخود رد عمل کیا. وہ رد عمل تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ حکومت جو ہے اس کو رخصت ہونا پڑا نواز شریف صاحب کی. اور دوسری بات یہ کہ پھر جو جس طرح سے چوائس آف جنرل کہتے ہیں نا کہ آل آف اے سڈن آپ ایک سازش کر کے, محلاتی سازش کر کے آپ ایک آرمی چیف وہ فضا میں اس کو روکنے کی کوشش کریں اور پھر دوسرے کو اپوائنٹ کریں, تو اس کی وجہ سے ایک فوج پہ بڑا رد عمل آیا تھا. پھر یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے حوالے سے اس زمانے میں بڑا لوگوں میں تشویش تھی کہ جس طرح کی آئینی ترامیم کی انہوں نے کوشش کی تھی. نہیں تو عامر صاحب بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مارشل لاء لگانا جو تھا, ان کا مارشل لاء لگانا ایکچولی ایک ایکشن نہیں بلکہ ایک ری ایکشن تھا. جی میں یہی عرض کروں کہ رد عمل تھا کہ جس کے حالات جو تھے خود نواز شریف صاحب نے پیدا کیے تھے. اور مجھے وہ وقت یاد ہے اچھی طرح, میں نے جیسے عرض کیا اسلام آباد میں لوگ خوشیاں منا رہے تھے, پاکستان کے کسی شہر میں کوئی مزاحمت, کوئی جلوس, سب لوگوں نے ایک ویلکم کیا تھا. حتیٰ کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کیا تھا کہ جی نواز شریف صاحب سے نجات ملی. ہمارے جو بڑے بڑے فن خان بنتے ہیں جمہوری, وہ تمام کے تمام, چاہے وہ نوابزادہ نصر اللہ ہوں زمانے میں, بعد میں انہوں نے پھر وہ اتحاد بنایا تھا کہ جب مشرف صاحب سے ان کے اختلافات ہوئے تو سب کے سب. اور یہ فن خان آپ محاورتاً کہہ رہے ہیں نا, یہ آن ریکارڈ ہے بات, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ جی میثاق جمہوریت تو خود جو ہے انہی لوگوں نے وائلیٹ کیا. آپ سب سے پہلے بے نظیر بھٹو نے جا کر مشرف صاحب سے بیک چینل ڈیل کی تھی, دبئی میں ملاقات ہوئی تھی ان کی, یہ سارا آن دا ریکارڈ ہے, مطلب ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں 2008 کے انتخابات کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی گئی. تو یہاں پر مطلب ہے کہ اب کہتے ہیں پولیٹیکلی کریکٹ ہونا جو ہے اس ملک میں, کیونکہ پولیٹیکلی کریکٹ کی سر یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں ذرا اس پہ کامنٹ سے لینا چاہوں گا, میں کیونکہ ٹائم ذرا کم ہے. منیف فاروق صاحب, یہ عامر زیاد صاحب کی سر آپ نے گفتگو سنی, انہوں نے کہا یہ ری ایکشن ہے, یہ حالات پیدا کر دیے گئے تھے. ایک سابق آرمی چیف کو جو ہے وہ اترنے نہیں دیا جا رہا تھا, بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جی بھارت میں لینڈ کروانا پڑتا ہے تو بے شک وہ کر دیں. تو پھر سیاستدان سر خود قصوروار ہوئے نا کہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے لیے مجبوری پیدا کر دی کہ یہ سب کچھ کرنا پڑا. بہت احترام, عامر زیاد صاحب ہم سے سینئر ہیں, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں. میری گزارش صرف اتنی ہے
کہ اگر تھوڑی سی ہم سول سرچنگ کریں ایز نیشن بھی اور خود بھی، تو میرے نزدیک جو پرویز مشرف صاحب کا ملٹری ٹیک اوور تھا وہ it was anything but a reaction. It was a well planned military takeover. اس کے اندر جو پلاننگ تھی وہ 2-2.5 مہینے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی کہ پرویز مشرف صاحب نے کیا کرنا ہے اور فوج نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. اور وہ تو ایک انسیڈنٹ تھا، پرویز مشرف صاحب سری لنکا گئے ہوئے تھے، پیچھے سے جو یہاں تیاریاں ہو رہی تھی، میاں نواز شریف ان کو ریپلیس کرنا چاہ رہے تھے ضیاء الدین بٹ صاحب سے. میں نہیں کہتا کہ میاں نواز شریف کی کوئی بہت اچھی نیت ہوگی یا وہ چاہ رہے ہوں گے بڑا کمال کام کو میں نے کرنا ہے اور پرویز مشرف اس ملک سے جائیں گے کسی سرکاری دورے پر تو میں پیچھے سے یہ کروں گا تو بڑا اچھا کام ہو جائے گا. وہ بھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی دانشمندانہ اپروچ تھی. لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ آج بہت سے لوگ اس بات کے گواہ موجود ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کیا جو ملٹری ٹیک اوور تھا وہ پراپرلی آرکسٹریٹڈ تھا، اس کے لیے مکمل پلاننگ ہو چکی تھی. لیکن پرویز مشرف صاحب کا ملٹری ٹیک اوور جسٹیفائڈ تھا کہ جی ملک کے حالات ایسے تھے. دیکھیے جب آپ کا بدقسمت ایلیمنٹ تھا ہمارے ملک میں کارگل وار، جب کارگل وار ہو رہی تھی اور اس کے اندر بڑا ہمیں ایک سیٹ بیک بھی ہوا، تو پاکستان کی طرف سے یہ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نواز شریف بھاگے. نواز شریف، میاں نواز شریف تو اس وقت وزیر اعظم تھے. کون تھا جس کو وہ ملنے گئے تھے امریکہ میں؟ کارل ریک کنڈیفرتھ. وہ کانورسیشنز اور وہ ساری چیزیں وہ کبھی میموائرز آپ نکالیں نا تو اس وقت کیا حالات تھے پاکستان کے. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی ملٹری ٹیک اوور کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ وہ جسٹیفائڈ تھا تو آپ یہ یاد رکھیے کہ پھر ہم ہر چیز کو لیگلائز کر رہے ہیں. پھر تو اگر کچھ ہو جائے تو ہم کہیں گے جی آج بھی اس کی بڑی اچھی جسٹیفیکیشن موجود ہے. دیکھیے پرویز مشرف صاحب نے اقتدار پر قبضہ کیا، ایک وزیر اعظم کو آئینی ترمیم کرنا، خود کو امیر المومنین بنانے کی کوشش کرنا، پارلیمان کے اندر وہ کتنی بھونڈی ترمیم تھی، نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گئی، سینٹ میں جا کے اڑ گئی، نہ ہو سکی، وہ ایک بات کی بات ہے. وہ میاں نواز شریف کی سیاسی میں سمجھتا ہوں ایک غیر دانشمندانہ اپروچ تھی جو بیک فائر کر گئی. وہ ہسٹری ان کو اس طریقے سے جج کرے گی اور میرے خیال میں انہوں نے بھی شاید کچھ 1-2% سیکھ لیا ہوگا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے جو کیا جی وہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو ملٹری ٹیک اوور کرنا پڑ گیا، تو پھر تو آج کوئی بھی روئے پیٹے گا نہیں. اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے جنرل باجوہ نے نکالا اور مجھے جی سازش کر کے نکالا تو ملک کے حالات ایسے ہو گئے تھے جی ٹھیک ہے جی عمران خان کو فارغ کرنا تھا، وہ لے کر آئے تھے ان کو اقتدار پہ بٹھایا تھا تو بالکل ٹھیک ہے جی فارغ کرنا تھا. آج اگر عمران خان صاحب کو تکلیف ہے کہ موجودہ آرمی کی جو قیادت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان صاحب اس کے رانگ سائڈ پر ہیں اور وہ باقاعدہ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں منہ نہیں لگا رہے، تو وہ بھی کہیں گے جی جسٹیفائڈ ہے. عمران خان صاحب نے کھلم کھلا سازش کی ہے نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر، وہ بیک فائر کر گئی، ایکسپوز ہو گئے، سب کے سامنے صد احترام ننگے ہو گئے سارا کچھ. تو پھر اب ٹھیک ہے جا کے بھگتے. اب دس از دا ریالٹی آف ٹوڈے. تو پھر تو ہر چیز جسٹیفائڈ ہے منصور صاحب. ٹھیک ہے آنے والے وقت میں اگر کچھ اور بھی ہوگا تو ہم یہ کہیں گے ہاں جی ہم کیا کرتے یا اس وقت کیا ہوتا، بڑا اچھا کیا، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اس کے اندر ریئیکٹ کرنا پڑا. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے. تو عائشہ بخش صاحبہ یہ اب اگر آج کے حالات کی بات کی جائے تو اب تو یہی کہا جاتا ہے، یہ جو پچھلے ہم نے 1 سال کے اندر ایک ٹرم ہم نے سنی ہے، اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، نیوٹرل ہو گئے ہیں. پہلے خان صاحب فرماتے تھے نیوٹرل نہیں ہو سکتے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، لیکن اب خان صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی نیوٹرل ہو جائیں. تو اب اس ساری صورتحال کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ادارہ اے پولیٹیکل ہو چکا ہے تو یہ اس قسم کی ڈیبیٹ اور ڈسکشنز ہونی نہیں چاہیے کہ پرویز مشرف صاحب جیسا دور جو ہے 10 سالہ دور یا آمریت کا دور یا مارشل لاء کی باتیں یہ ہمیشہ کے لیے اب ختم ہو جانی چاہیے، کبھی بھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے منصور صاحب، ڈسکشن تو تب ختم ہوتی ہے جب آپ یہ بات طے کر لیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. یہاں اتنی زیادہ تقسیم ہے کہ صحیح اور غلط ہر ایک کا اپنا لینس ہے. ایک لفظ ابھی استعمال ہوا پولیٹیکلی کریکٹ. میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. ماضی سے ہمارے ایک ریٹائرڈ آرمی چیف رہ چکے، ان سے ملاقات رہی جب، تو اب میں پولیٹیکلی کریکٹ کی بات کرنے لگی ہوں. وہ بیانیے جو قوم کو بیچے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں، تو اس وقت پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو تاریخ ہمیں وہ بتا رہے ہیں جو اس ملک کی تاریخ کو لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور جس بنیاد پر قوم اپنا نیریٹو بناتی ہے، کہ ہمیں تو 48 سے لے کر اب تک کی جو تاریخ پڑھائی گئی وہ پوری تاریخ غلط ہے. ہمیں اس پوری تاریخ کی طرف نہیں جاتی. کافی لمبی ڈیبیٹ تھی اس میں. اگر 65 اور 71 کی بات کر لوں تو مجھے یہ پتا چلا کہ ہم نے تو جو سب کچھ پڑھا ہے اور جو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں آ کے جان گئے تھے وہ مجھے خود اب بتایا بھی جا رہا تھا کہ آپ جو پڑھ رہے تھے وہ غلط تھا. اب یہ تاریخ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے؟ اس کے بعد ابھی ایکشن اور ریئیکشن کی بات ہوئی تو اگر اسی ایکشن اور ریئیکشن کو وائس ورسا کر کے رکھ دیا جائے، جس کو منیب صاحب نے کلیئر بھی کیا اور اب کتابیں بھی لکھی گئی ہیں،
ہو سکتا ہے کہ اس ریئیکشن جو نواز شریف نے دیا اس کے لیے ایک ایکشن پہلے سے جاری تھا کہ وہ اس جگہ پر آ کر یہ رد عمل دیں. اور پرائم منسٹر کیا اختیار رکھتا تھا؟ پرائم منسٹر نے اپنے اختیار کے مطابق کیا جو کیا. اور اس وقت کے آرمی چیف کا بیہیویئر، ہمارے ہاں ایک لائن آف ایکشن کس حساب سے چلنا چاہیے، کس کا کیا اختیار ہے، ہم تو یہ طے ہی نہیں کرتے. آئین و قانون تو بے معنی اور بے مقصد بنا دیے گئے ہیں. اب وہ بات مختصراً رکھتے ہوئے جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا بریک سے اور اب دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں، نیوٹرل ہونا، یہ کون بہترین ہے کون، یہ سب نعرے ہیں، یہ سب تقریر ہے. جب تک ہم یہ طے نہیں کرتے کہ آئین کے مطابق بیہیو کرنا ہے، قانون اکراس دا بورڈ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی ہے، ٹیکس سب پر اکراس دا بورڈ لگنا ہے. اگر اس ملک کا اس وقت خزانہ کمزور ہے تو اشرافیہ کو کہاں قربانی دینی ہے، غریب کو کہاں دینا ہے، اگر یہ سب طے نہ کیا تو جو ہمارے پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں، بڑی کلیئرٹی سے میں اس وقت کہہ رہی ہوں، جہاں عمران خان صاحب کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، دوسری جماعتیں ان کو سبق سکھانے کو تیار ہیں کہ آپ یہ کرتے تھے تو ہم جو کر رہے ہیں وہ آئین میں ہے یا قانون میں نہیں ہے، مگر جائز ہے، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیا کرتے تھے. اور اگر اکنامک کنڈیشنز کنٹرول میں نہ آئے، یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا راستہ رکنی کابینہ کے ساتھ، وہ حکومت جس کا وقت طے نہیں کب تک کا ہے، مرضی ہے روز روز شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں، تو پھر سیاست دانوں کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا. اور وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جب وہ نیوٹرل کہنے کو جو ہو گئے، جب ان کو آنا ہو تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. وہ اپنے ہدف خود طے کرتے ہیں، اپنے مقاصد خود طے کرتے ہیں، ہاں مگر ان کا جانا پھر عوام طے کرتی ہے، وہ عوام فیصلہ کرتی ہے کہ ناؤ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عائشہ بخش صاحبہ آپ کا، عامر جاز صاحب آپ کا، اور منیف فاروق صاحب آپ کا. ناظرین، میرے خیال میں عائشہ بخش صاحبہ نے بڑا اچھا اس کو ریپ اپ کیا کہ اگر فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بہانہ بنا بھی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے. وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ظاہری بات ہے بطور ایک سابقہ ڈکٹیٹر ان کا دور کس طرح یاد رکھا جائے گا. ہسٹری بکس جو ہیں میرے خیال میں آنے والی جو ہسٹری بکس ہیں، جو موجودہ نہیں، جو آنے والی ہسٹری بکس ہیں، وہ صحیح تعین اس سلسلے میں کر سکے گی. لیکن آج کے دن کے حوالے سے ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور وہ جو دن ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بھی آج کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے. ہمارا ایک خصوصی سیگمنٹ پیش کیا جائے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، آج 5 فروری ہے. یہ دن اہل پاکستان اور کشمیریوں کے لازوال رشتے کی پہچان ہے. یوم یکجہتی کشمیر اس عہد کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ کشمیری بھائیوں کی ہر ممکن سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھی جائے گی. یہ حمایت کسی پر احسان نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ کشمیری ہی ہیں جو تکمیل پاکستان کی جنگ اپنے لہو سے لڑ رہے ہیں. کشمیر جو پاکستان کی شہرگ ہے، اس پر بھارت نے 75 برس سے ناجائز غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے. بہادر کشمیری آزادی کی جنگ میں ہر قسم کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اپنے حق خود ارادیت پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. ناظرین، کشمیر کی آزادی کی تحریک انسانی تاریخ میں ایک بے مثال تحریک ہے. بھارت کے ظالم اور غاصب حکمرانوں نے اپنا ناجائز قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وادی میں خون کی ہولی کھیلی. گزشتہ 30 برس کے اندر 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. 23,000 سے زیادہ خواتین بیوہ ہوئیں اور 1,10,000 سے زائد بچے یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. بھارت کے ظلم و جبر کا یہ سلسلہ تو پون صدی سے جاری ہے، لیکن اس میں شدت مودی سرکار کے دور میں آئی. گجرات کے قصائی نے 5 اگست 2019 کو بھارتی آئین کی شق 370 اور 35A میں تبدیلی کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کیا، جس پر اقوام متحدہ نے بھی نوٹس دیا. ناظرین، اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے پرانا مسئلہ کشمیر ہے، جو ابھی تک حل طلب ہے. بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، جس پر عالمی طاقتوں کی مجرمانہ خاموشی بھارت کا حوصلہ بڑھا رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنوبی سوڈان، ایسٹ تیمور، اسکاٹ لینڈ میں رائے شماری ہو سکتی ہے تو کشمیر میں کیوں نہیں؟ کیا عالمی برادری کی بے حسی کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری مسلمان ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی پر سول سوسائٹی کی خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کو ایک جارحانہ خارجہ پالیسی بنانا پڑے گی تاکہ سویا ہوا عالمی ضمیر جاگے اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت مل سکے. انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا جب آزادی کا سورج طلوع ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ میرے کشمیر میں ظلم کی سیاہ رات آزادی کی روشن صبح میں بدلے، اس نعرے کے ساتھ کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اجازت دیجیے، اگلے جمعے کو پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.